بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بحمد اللہ تعالی اللہ کریم کا احسان ہے کہ جس نے ہم کو رمضان المبارک کی عظیم نعمت جو ہے وہ عطا فرمائی اور اپنے کرم اور فضل خاص سے اللہ کریم نے ہمیں رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک جو ہے وہ عطا فرمایا آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم کچھ مسائل انشاءاللہ
نماز با جماعت کے کچھ مسائل جو انشاءاللہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، فرمایا اے لوگو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ جو ہے اس کو ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی نماز کا ایک جز جو ہے اس کا ارشاد فرما کے اس سے پوری کل جو ہے یعنی پوری عبادت جو ہے وہ مراد لی گئی ہے، اور اس کی اہمیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ کرو، یعنی نماز قائم کرو اور اس کو با جماعت ادا کرنے کی کوشش کرو۔ جماعت کا قائم کرنا نماز کے لیے مساجد میں جماعت کا قائم کرنا یہ سنت موقدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے، جو کہ فقہاء نے ارشاد فرمایا جو واجب کے قریب ہے، یعنی اسے واجب نہیں کہتے سنت موقدہ ہے، مگر انہوں نے فرمایا کہ یہ واجب کے قریب ہے کہ بندہ نماز ادا کرے تو نماز با جماعت ادا کرے، اور یہ مردوں کے لیے، اور یہ کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے۔ عورتیں صاحب ظاہر نماز با جماعت میں اگر شامل ہو جائیں گی تو ان کو بھی اس کی فضیلت جو ہے وہ مل سکتی ہے، لیکن نماز با جماعت کی زیادہ تاکید جو ہے وہ مسلمان مردوں کو کی گئی ہے کہ وہ نماز کو با جماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جماعت کا قائم کرنا جو ہے اس کو سنت موقدہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ آقا عالم نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفض ب27 درجہ۔ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، دیگر کتب کے اندر بھی آئی ہے۔ فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ایک شخص وہ جس نے اکیلے نماز ادا کی، دوسرا وہ ہے جس نے نماز کو با جماعت آ کے ادا کیا، اور میں جس نے با جماعت نماز ادا کی اس کی نماز اکیلے نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے، 27 ٹائمز مور اس کو جو ہے وہ اجر و ثواب جو ہے وہ عطا کرتی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، کون سے چابی؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا؟ فرمایا میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، کون سی نماز؟
فرمایا حضور نے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی وہ اس طرح ہے گویا کہ اس نے آدھی رات تک اللہ کے حضور نوافل ادا کی. خالی عشاء کی نماز با جماعت پڑھنا ویسے ہے گویا کہ وہ آدھی رات تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا. وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ. فرمایا حضور نے یہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جس نے نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کی وہ اس طرح ہے گویا کہ اس نے آدھی رات قیام میں گزار دی، آدھی رات نوافل ادا کیے. فرمایا اور ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، سبحان اللہ، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ جس نے ادا کی، فرمایا جس نے نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کری فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ. حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے ساری رات نوافل میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کی. مراد یہ کہ ایک شخص نے نماز باجماعت ادا کی عشاء کی اور جا کے اطمینان سکون سے گھر میں سو گیا، اس نے کوئی ایکسٹرا عبادت نہیں کی، جا کے آرام کیا، جسم کو سکون دیا، اطمینان دیا، جا کے لیٹ گیا. اگلی صبح جب ہوئی وہ پھر صبح اٹھا اور نماز فجر ادا کرنے کے لیے پھر مسجد میں آ گیا اور اس نے نماز فجر بھی باجماعت ادا کی. حضور فرما رہے ہیں گویا اس کا مفہوم یہ فرمایا کہ جس نے عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی اور جس نے فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، بقیہ ساری رات بے شک وہ آرام کرتا رہا، سوتا رہا، اپنے گھریلو امور سر انجام دیتا رہا. فرمایا وہ اسی طرح ہے گویا کہ اس نے ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کی نفلی عبادت کر لی. یعنی نماز باجماعت کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ نماز باجماعت جب بندہ ادا کرتا ہے عشاء کی بھی اور فجر کی بھی تو ساری رات لکھا جاتا ہے گویا یہ اللہ کی عبادت کی حالت میں رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی حالت میں رہا ہے. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا قال لو يعلم الناس ما في النداء بالصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو اس چیز کا اجر معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں کیا فضیلت ہے، سبحان اللہ، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان پڑھنے میں کیا فضیلت ہے، اس کا کیا درجہ ہے، اور لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ پہلی صف میں آ کے نماز ادا کرنے کا کیا درجہ ہے، دو چیز بچ کر قال لو يعلم الناس ما في النداء بالصف الاول. فرمایا اگر لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان پڑھنے کا نماز پہلے اس کا اجر و ثواب کتنا ہے، اور یہ علم ہو جائے کہ باجماعت نماز پڑھتے ہوئے پہلی صف میں کھڑے ہونے کا اجر و ثواب کتنا ہے، حضور فرماتے تو لوگ کیا کریں الا ان يستهموا عليه لاستهموا. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر لوگ اگر اس کو فضیلت کو قرا اندازی کے ساتھ پا سکیں تو لوگ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں قرا اندازی کریں. فرمایا اتنا زیادہ اجر. مراد یہ ہے کہ اگر 10 مسلمان کی جگہ بھی کرتے 20-50 مسلمان کرتے ہیں، نماز کے لیے اذان کا وقت ہو گیا،
فرمایا کہ اگر ان کو اندازہ ہو نا کہ اللہ کے لیے اذان پڑھنے کا ثواب اور اجر کتنا زیادہ ہے تو وہ 50 کے 50 یا 100 کا 100 یا 10 کے 10 جو بھی جمع ہے وہ سارے آپس میں اتنی کوشش کریں اذان کو پڑھنے کی، اتنی کوشش کریں کہ انہیں اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑے. بھئی چلو لوگوں جھگڑو نہیں، تم اس طرح کرو بیٹھ کے قرآن اندازی کا لو، جس کا نام نکلے اٹھ کے اذان پڑھ لے. اسی طرح فرمایا پہلی صف کا معاملہ ہے، اسی طرح پہلی صف کا معاملہ فرمایا پہلی صف کے اجر و ثواب کا اگر لوگوں کو اندازہ ہو سکے تو اس میں شمولیت کرنے کے لیے بھی لوگ جو ہیں وہ قرآن اندازی کیا کریں آپس نمازیوں کی، مسلمانوں کی مساجد میں آنے کے بعد کیفیت یوں نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پیچھے سے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرنے والے، ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ جو ہی وہ مسجد میں آئے تو آگے سے آگے بیٹھنے کی کوشش کرنے والے ہیں، کیونکہ جتنا کوئی آگے آگے بیٹھے گا حضور نے فرمایا اتنا ہی وہ زیادہ جو ہے اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دے سکے. سبحان اللہ. اور حضور علیہ السلام نے اسی حدیث پاک کو پہلے مکمل کر لیتے فرمایا بَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّحْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ. حضور فرماتے ہیں اگر انہیں نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی فضیلت کا اندازہ ہو جائے تو وہ ضرور اس کی طرف لوگ سبقت کریں گے. اس لیے کیا فرمائے بَلَوْ يَعْلَمُونَ، یہ بات سننے والا ما فی العتمات والصبح لأتوہما ولو حبوا. حضور علیہ السلام کی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نماز میں ان کی فضیلت کا اندازہ ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کی فضیلت کیا ہے، لأتوہما ولو حبوا. حضور نے فرمایا اگر انہیں اس کی فضیلت کا اندازہ ہو جائے تو اگر انہیں گھسٹ کے بھی آنا پڑے. سنیے الفاظ کو غور کیجیے. فرمایا بلو حبوا، گھسٹ کے مراد کیا ہے کہ بندہ اچھی طرح خود چل نہیں سکتا، اپنے پاؤں کے اوپر چلتا ہے، قدم اٹھا لے قدم اس کو اٹھ نہیں سکتا، قدم پراپر طریقے سے وہ اٹھا کے آ نہیں سکتا. فرمایا اگر اس کو پاؤں کو گھسیٹ کے یعنی پاؤں کو لے کر چلے زمین پر تو پاؤں کا نشان پڑ لیے کہتے گھسیٹ کے آنا. فرمایا اگر لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کی فضیلت کیا ہے تو اگر لوگوں کو پاؤں کو گھسیٹ کے بھی آنا پڑے تو لوگ پھر بھی اس صورت میں آگے نماز ادا کریں. اور آقا غالب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها. حضور فرماتے ہیں کہ مردوں کی سب سے بہترین صف جو ہے وہ پہلی صف ہے. مردوں کی سب سے بہترین صف کون سی ہے؟ پہلی صف. وشرها آخرها، اور فرمایا مردوں کی سب سے بدترین صف جو ہے ان کی آخری صف، وہ کیا ہے ان کی آخری صف. کہ جب بندہ نماز باجماعت کے لیے، نماز تراویح کے لیے، دیگر جو پنجگانہ نماز ہے ان کے لیے جب مسجد میں آ ہی گیا، اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ مردوں کے لیے ان کی سب سے بہترین صف ان کی پہلی صف ہے. پھر پیچھے پیچھے کھڑے ہونے کی کوشش نہ کرے اگر کوئی اس کو عذر نہ ہو. پھر آگے آگے پہلی صف میں قریب امام کے قریب جو ہے وہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں.
اور جتنا قریب ہوگا اس میں بدترین اور بہترین کی جو ہے وہ وضاحت جو محدثین نے فرمائی ہے وہ ثواب کے اعتبار سے ہے. وہ کس اعتبار سے ہے؟ ثواب کے اعتبار سے ہے کہ بہترین صف پہلی صف مراد یہ ہے کہ جو شخص نماز باجماعت میں پہلی صف میں کھڑا ہوگا وہ زیادہ اجر و ثواب پائے گا، اور جو آخری صف میں کھڑا ہوگا وہ اس سے کم اجر و ثواب پائے گا. بے شک ایک ہی جماعت کے اندر شامل ہے، بے شک ایک ہی مسجد کے اندر موجود ہے، بے شک ایک ہی جماعت اور امام کو میسر ہے. فرمایا کہ بہترین صف پہلی ہے، یعنی سب سے زیادہ اجر و ثواب پہلی صف کے اندر رکھا گیا ہے. سب سے زیادہ اجر و ثواب کس صف میں ہے؟ بولیے کس صف میں؟ پہلی صف. اسی کو دوسری حدیث پاک میں جو میں نے کہا اسی کو تو حضور نے بیان فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ علم ہو کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا اجر و ثواب کیا ہے تو لوگ قرآن اندازی کیا کریں اور قرآن اندازی کر کے پہلی صف کے اندر آ کے کھڑے ہو. اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے پہلی صف کا. ایک اور مقام پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، صحابہ کو ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تم صفیں اپنی اس طرح کیوں نہیں بناتے؟ حضور کیسے؟ فرمایا اپنی صفیں ایسے کیوں نہیں بناتے جیسے آسمانوں پر فرشتے رب تعالیٰ کے سامنے صفیں بناتے ہیں. حضور ہمیں آسمانوں پر فرشتے کیسے صفیں، حضور آسمانوں پر فرشتے کیسے صفیں بناتے ہیں؟ حضور نے فرمایا آسمانوں پر ایسے بناتے ہیں کہ فرشتے پہلے ایک صف کو مکمل کر لیتے ہیں، جب ایک صف مکمل ہو جاتی ہے پھر وہ دوسری صف بناتے ہیں، جب دوسری مکمل ہو جاتی ہے پھر تیسری بناتے ہیں، تیسری مکمل ہو جائے چوتھی بناتے ہیں. مراد یہ ہے کہ میرے امتیو تم جتنے بھی جمع ہو جاؤ ایک مقام پر، اور وہ مسجد طول میں جتنی بھی لمبی ہو، اس بات کا خیال رکھو اللہ کو صف وہ پسند ہے جیسے اللہ کریم کی بارگاہ میں ملائکہ صف باندھے رہتے ہیں. اللہ کو صف اس طرح پسند ہے جیسے اللہ کے فرشتے آسمانوں پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے تم جتنے بھی موجود ہو لمبائی میں جتنی بھی صف ہو خبردار ہو جو طریقہ یہ پہلے پہلی صف کو مکمل کرو، وہ مکمل ہو جائے دوسری میں کھڑے ہو جاؤ، وہ مکمل ہو جائے تیسری میں کھڑے ہو جاؤ. تو میں اسی طریقے پر ملائکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کو اس طرح صفیں بنانا پسند ہے. اللہ کو اس طرح صفیں بنانا جو ہے وہ پسند ہے. اجر کے اعتبار سے میں یہ عرض کر رہا ہوں، اجر کے اعتبار سے سب سے زیادہ اجر جو ہے وہ پہلی صف میں ہے. کس صف میں؟ سب سے پہلی صف. اور آقا دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو حضور علیہ السلام جب شروع ابتدائی نماز کے احکام سازگار جاری ہوئے تو حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو خود صف میں کھڑے ہونے کا طریقہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. میں آپ کو کہتا ہوں آپ کو بھی غور کیا کہ اس بات پر کہ صحابہ سے بڑھ کر خوش قسمت انسان کون ہوں گے روئے زمین میں. دیکھیے میں نے یا آپ نے ہم نے نماز سیکھی تو کسی نے اپنے والدین سے سیکھی، کسی نے اپنے استاد اور امام سے سیکھی، کسی نے اپنے پیر و مرشد سے سیکھ لی، کسی نے عالم دین سے سیکھ لی. صحابہ کتنے خوش قسمت تھے کہ انہوں نے نماز بھی حضور سے سیکھ لی. جی میں بڑا مجھے خوشی آتا ہے اس طرح کی حدیث کو پڑھ کے. ایک حدیث پاک میں نے پڑھی صحیح مسلم شریف کے اندر ہے. صحابہ کہتے ہیں جب حضور ہمیں صفوں میں کھڑا کرتے تھے نا تو صفوں کے اندر چل پھر کے ابتدا میں چل پھر کے حضور ہمارے کندھوں کو پکڑ پکڑ کے ہمیں سیدھا کیا کرتے تھے. کتنے خوش نصیب صحابہ کے اجسام تھے، مبارک جسم کہ جن کو حضور کے ہاتھ ادا بھی جاتے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں کندھوں سے پکڑ پکڑ کے حضور صفوں میں سیدھا کرتے. حضرت نعمان بن بشیر حضور علیہ السلام کے ایک غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور ہماری صفوں کو اس طرح سیدھا کیا کرتے تھے جس طرح تیروں کو ایک جگہ پہ برابر کر کے رکھتے ہیں. جب تیروں کو ایک جگہ پہ، کبھی آپ نے پھیل دیکھی ہو نا تیر، تو ان کو اگر زمین کے اوپر برابر رکھے فرماتے ہیں جس طرح تیروں کو برابر کر کے رکھتے ہیں یعنی بالکل حضور
حضور ہمیں صف کو پہلے سیدھا فرماتے، پھر جا کے حضور مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے ہمیں نماز پڑھا دیتے۔ ابتدا کے اندر فرماتے اس طرح تھا کہ حضور علیہ السلام ہر بندے کو سیدھا کرتے، ہر بندے کو سیدھا کرتے، ہر بندے کو سیدھا کرتے، صفوں میں کھڑے ہونے کا حضور طریقہ بتاتے اور کندھوں سے پکڑ پکڑ کے صحابہ کو سیدھا کرتے، حتیٰ کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ حضور نے یہ سمجھ لیا کہ اب میرے صحابہ کو صفوں میں ٹھیک ہونے کا طریقہ آ گیا ہے، اب وہ پورا لہرے کر گئے ہیں، سمجھ گئے ہیں کہ صف کے اندر جو ہے وہ کس طرح کھڑے ہونا ہے۔ فرمایا ایک دن کیا ہوا؟ فرماتے کہ ایک دن حضور علیہ السلام ہمیں نماز پڑھانے لگے، تو نماز پڑھانے لگے جو ہی حضور تکبیر کہنے والے تھے تو حضور علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ کو ایک دیہاتی بندہ جو ہے وہ نظر آیا جس کا سینہ صف سے آگے نکلا ہوا تھا، جس کا سینہ صف سے بڑھیا صف سے آگے نکلا ہوا تھا۔ اقامت ہونے والی تھی، حضور کی توجہ پڑ گئی، دیکھا وہ خود آپ یوں کہہ لیجیے سینہ صف سے آگے ہونے سے مراد یہ کہ وہ تھوڑا صف سے آگے کھڑا ہوا تھا، معمولی سارا، جسے بقیہ مقتدیوں سے وہ تھوڑا سا آگے ہو گیا۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اسی وقت ہمیں ارشاد فرمایا، حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ عباد اللہ لا تصون صفوفکم، فرمایا اے لوگو اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، حضور فرماتے اللہ کے بندو اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، اگر تم اپنی صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے چہروں کو الٹ دے گا، اللہ تمہاری شکلوں کو بدل دے گا۔ اس کے 3 معنی کیے گئے، اللہ تمہارے دلوں کے درمیان پھوٹ ڈال دے گا۔ فرمائے صفوں کو سیدھا کر لو، صفوں کو سیدھا کر لو، صفوں کو سیدھا کر لو۔ اگر تم نے اب دیکھیے 2 لوگ ہیں، ان کے احوال میں فرق ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو ابتدا میں آیا ہے اور نیا نیا سیکھنے والا ہے، جب نئے نئے سیکھنے والے تھے تو صحابہ فرماتے حضور ہمارے کندھوں سے پکڑ پکڑ کے ہمیں سیدھا لائن کے اندر کھڑا کرتے تھے، پھر جا کے نماز پڑھاتے۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا حضور سمجھ گئے کہ اب یہ بندہ کامل طریقے سے لوگ سارے سیکھ چکے ہوئے ہیں، پھر جب کسی نے کمی بیشی کی تو یہ ایک ڈانٹ ہے، فرمایا کہ اگر اب تم لوگوں نے صفیں سیدھی نہ کی تو اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندو صفوں کو سیدھا کرو، اگر صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے دل پھوٹ ڈال دے گا، تمہارے چہروں میں پھوٹ ڈال دے گا، تمہاری شکلوں کو بدل دے گا۔ دوران جماعت صف کا سیدھا ہونا اتنا لازمی ہے۔ اب ہمارے دور میں تو یہ مشکل مسئلہ جو ہے وہ رہا ہی نہیں ہے، یہ صفیں مساجد میں لگی ہوتی ہیں، قالین ایسے پڑے ہوتے جیسے ہمارے یہاں ہیں کہ اس میں بندہ کھڑا ہو جائے تو صف جو ہے وہ ٹیڑھی ہوتی نہیں ہے۔ لیکن اگر بندہ کسی ایسے مقام پر کھڑا ہو کہ جہاں پہ نیچے جائے نماز موجود نہ ہو، صف سیدھی جو ہے وہ نہ ہو، تو آپ کو کہا جائے کہ صف سیدھی کرنی ہے تو صف کیسے سیدھی ہوتی ہے پتہ آپ کو؟ صف اس طرح سیدھی ہوتی ہے کہ جب ایک مقتدی کا ٹخنا دوسرے مقتدی کے برابر ہوتا ہے۔ ایک مقتدی کا کیا بولیے نا، کیا ٹخنا، ٹخنے کو کیا کہتے ہیں نارویجن میں؟ آنکن، کیا کہتے ہیں؟ آنکن۔ ایک بندے کی پاؤں کی ایڑی ہے، ایک بندے کی آگے انگلیاں ہیں، یہ آپ کو نسخہ جو ہے وہ یہ عرض کر رہا ہوں۔ جب آپ نے برابر برابر کھڑے ہونا ہے اور آپ کے پاس نیچے جائے نماز بھی ایسے نہیں ہے تو پھر یہ طریقہ نہیں ہے، ایڑیوں کو بھی دیکھ کے بندہ سیدھا کھڑا ہو سکتے ہیں ایک صف کے اندر، لیکن زیادہ مناسب تر یہ ہے جو فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کے ٹخنے ایک دوسرے کے برابر آئیں گے تو صف 1 میل بھی لمبی لے جائے تو صف کبھی ٹیڑھی نہیں ہوگی، صف کبھی ٹیڑھی ہوگی نہیں۔ اس لیے کہ حضور نے اس کے متعلق خاص طور پر امت کو ارشاد فرمایا عباد اللہ لا تصون صفوفکم، اللہ کے بندو اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کر، اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کر۔ حضرت سیدنا حضور علیہ السلام کے غلام حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بھی صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ
کہ وہ اسلام کی حالت میں اپنے رب سے ملاقات کرے، بطور مومن اپنے رب سے ملاقات کرے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ان ساری نمازوں کی حفاظت کرے جن کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ یعنی جب مساجد کے اندر اذان ہو جائے تو وہاں پہ فوری طور پر نماز کی ادائیگی کے لیے جا پہنچے۔ اور فرمایا اگر تم اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو، تم سے مراد مرد ہے، تم سے کیا مراد ہے؟ مرد ہے۔ فرمایا اگر تم اپنے گھروں میں جو ہے وہ نمازیں پڑھو تو یاد رکھو پھر تم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے، یہ صحیح مسلم شریف ہے جو میرے سامنے کھلی ہے۔ صحابی رسول وہ ہیں جو صحابہ میں فقیہ صحابی ہیں، جو صحابہ میں کیا ہیں؟ فقیہ صحابی۔ فرمایا کہ نماز جو ہے اس کو گھروں میں اگر پڑھو گے تو فرمایا جو شخص نماز کو گھر میں پڑھتا ہے وہ اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑنے والا ہے، وہ اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑنے والا ہے۔ اور فرمایا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا، کما یصلی ھذا متخلف فی بیتہ لترکتم سنت نبیکم ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم۔ فرمایا جس نے حضور کا طریقہ چھوڑ دیا یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، یقیناً وہ کیا ہوا؟ وہ گمراہ ہو گیا۔ اور ارشاد فرمایا وما من رجل یتطہر فیحسن الطہور ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد الا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعها بها درجة ويحط عنه بها سيئة۔ فرمایا تم میں سے جو شخص پاکیزگی حاصل کرتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مساجد کی طرف جاتا ہے، وہ یہ بات ذہن میں رکھ لے، وہ گھر سے چلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اللہ ایک قدم وہ اٹھائے تو اس کے ایک گناہ کو معاف فرماتا ہے، اللہ اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور اللہ اپنی بارگاہ میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا کہ نماز باجماعت مساجد میں جا کے ادا کرو، سبحان اللہ، کہ خالی یہ عادت بنا لینا کہ ہمیشہ نماز کو گھر میں پڑھنا۔ فرمایا اگر ایسی عادت تم نے نکالی تو تم نے حضور کی سنت کو چھوڑ دیا، اور حضور کی سنت کو چھوڑنے والا گمراہ ہوتا ہے۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے دور میں یعنی حضور علیہ السلام کی حیات ثانیہ میں فرمایا کہ مساجد کے اندر نماز کو کوئی شخص نہیں تھا چھوڑتا سوائے منافق کے۔ کس کے سوا؟ بولیے کس کے سوا؟ فرمایا منافق کے سوا نماز باجماعت کو کوئی شخص نہیں تھا چھوڑتا، کہ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ فلاں شخص منافق ہے اس لیے وہ نماز باجماعت میں نہیں آتا۔ فرمایا یا تو منافق نماز چھوڑتا تھا اور یا شدید بیمار جو ہے وہ نماز باجماعت چھوڑتا تھا، یا شدید بیمار جو ہے وہ نماز باجماعت چھوڑتا تھا۔ اور جو نارمل، اب آپ نارمل بیماری کسے کہتے ہیں اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ نارمل بیماری آپ کسے کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں عام طور پر جو تھوڑا بہت بیمار ہوتا ہے نا، تھوڑا بہت بیمار، وہ تو ہم دیکھتے تھے کہ لوگ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں آتے جو خود چل نہیں سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں وہ نارمل بیمار ہے، یہ بات ذہن میں رکھ دیجیے، جو خود چل نہیں نہ سکتا اپنے قدموں پر، وہ نارمل بیمار آپ نے کنسیڈر کیا جماعت کے بعد میں۔ فرمایا کہ ہمارے ہاں ہمارے دور میں یعنی حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں ایسا ہوتا تھا کہ جو بندہ تھوڑا بہت بیمار ہوتا، کیسا بیمار؟ فرمایا کہ جو خود چل نہیں سکتا تھا وہ اپنے ساتھ گھر سے 2 بندوں کے سہارے پر مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آتا تھا۔
دائیں میں اپنے بیٹے جو ہیں وہ کھڑے کیے، میں اپنے غلام کھڑے کیے، میں اپنے رشتہ دار کھڑے کیے، ان کے کندھوں پر سہارا لے کے چلتا ہوا آتا اور نماز واجبات میں شرکت کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے غلام تھے جو نابینا تھے، جو کیا تھے؟ نابینا تھے۔ وہ ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آگے کرتے ہیں حضور میں نابینا ہوں اور مجھے مسجد میں لانے چھوڑنے والا بندہ کوئی نہیں ہے، اگر اجازت دیں تو میں نماز اپنے گھر میں ادا کر رہا ہوں۔ کون شخص مسئلہ پوچھ رہا جو ہے کیا؟ کون کیا ہے وہ؟ اس کو نظر نہیں آتا، وہ آ کے اپنا نظر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں نابینا ہوں، مجھے گھر سے لانے چھوڑنے والا بندہ کوئی نہیں ہے، یعنی اگر ان کے پاس کوئی وہ اویلیبلٹی ہوتی تو وہ مسئلہ نہ پوچھتے حضور سے۔ حضور مجھے لانے چھوڑنے والا بندہ کوئی نہیں، میں نابینا ہوں، اگر اجازت دے تو میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اچھا تم گھر میں نماز پڑھ لیا۔ وہ اٹھ کے چلے گئے، تھوڑی دور گئے، حضور نے پھر آواز دے کے واپس بلوایا، یا پھر کسی بندے کو بھیجا، فرمایا اس کو واپس بلاؤ، پھر وہ واپس آئے۔ حضور نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے گھر تک آذان کی آواز جاتی ہے؟ تمہارے گھر تک آذان کی آواز جاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں حضور جاتی ہے۔ فرمایا اچھا اگر آذان کی آواز تمہارے گھر جاتی ہے پھر نماز مسجد میں آ کے ادا کرو، بے شک تم نابینا ہو۔ نماز کی آواز سے اس دور میں مراد کیا؟ نماز کے وقت کا علم ہو جانا، تب گھڑیاں تو نہیں تھی، آذان نماز کا وقت معلوم کر دیتی تھی کہ اب نماز کا وقت، نماز باجماعت کا وقت ہو گیا۔ فرمایا اگر تمہارے گھر میں آذان کی آواز جاتی ہے بے شک تم نابینا ہو، بے شک تمہیں لانے چھوڑنے والا کوئی بندہ نہیں، پھر بھی ہم تمہیں یہ نصیحت کیے دیتے ہیں پھر بھی نماز آ کے مسجد میں باجماعت ادا کرو۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرمایا کہ حدیث پاک درج کرتا ہوں، صحابہ فرماتے ہیں ایک دن عشاء کی نماز کا وقت تھا اور عشاء کی نماز میں اس دن نمازی معمول سے تھوڑے تھے، لوگ نئی نئی نمازوں کو سیکھ رہے تھے، مسائل کی ماہ کو خبر نہ تھی۔ فرمایا کہ نمازی عشاء کی نماز میں تھوڑے تھے، حضور علیہ السلام نے تھوڑے نمازیوں کو دیکھا، حضور کو جلال آ گیا۔ حضور نے فرمایا میرا یہ جی چاہتا ہے، یہ حدیث پاک ہے، فرمایا میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں اس وقت مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر جاؤں اور اپنے ساتھ اپنے نوجوان صحابہ جو جماعت میں ان کو ساتھ لے جاؤں اور ان کو حکم دوں کہ یہ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لائیں، اور جو لوگ بلا عذر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور جو بلا عذر اللہ کے گھر میں نہیں آنا چاہتے، وہ گھروں میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، میرا یہ جی چاہ رہا ہے جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کے گھروں کو ان لوگوں سمیت جلا کے رکھ دو۔ حدیث فرمایا آج میرا یہ جی چاہ رہا ہے کہ مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر جاؤں اور نوجوانوں کو ساتھ لے کر جنگل سے لکڑیاں منگواؤں، اور وہ لوگ جو جماعت میں نہیں آتے اور گھر میں نماز کو پڑھنا چاہتے ہیں بلا عذر ان کے گھر کو ان کے سمیت جلا کے رکھتے۔ اور اسی حدیث پاک کا ایک جملہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر ان کو ہڈی گوشت والی ملے پھر تو یہ لوگ ضرور آ جائیں۔ بات سمجھ گیا؟ فرمایا اگر ان لوگوں کو گوشت والی ہڈی مل جائے، میں اس کی فرقلاری کروں پنجابی میں اپنے سفر کا مطلب یہ ہے کہ اگر محفل تے لنگر شریف رکھتے تو یہ پھر ضرور آن گے۔ فشتوں فرمایا اگر ان کو گوشت سے پر ہڈی مل جائے پھر تو گھروں سے اٹھ کے آ جائیں، مگر جب محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، جب محض رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، جب لنگر شریف کا لکھ دو اور اعلان کر دو تو لنگر شریف کے وقت پہ آتے ہیں، اور جب خالی اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہو، فرمایا آج عشاء کی نماز میں جو مقتدی کا میں جی چاہتا ہے کہ گھر کو جا کے میں آگ لگا۔ نماز باجماعت کی اہمیت مسلمان بندے کے لیے ہے
کہ ہمیشہ نماز کو باجماعت مساجد میں آ کے ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر بلا عذر بندہ گھر کے اندر نمازوں کو پڑھنا شروع کر دے باجماعت، تو یاد رکھیے ملین آپ نے لگائے ہیں مساجد کے اوپر، لاکھوں کروڑوں لگتے ہیں ہر جگہ پہ، تب جا کے ایک مسجد بنتی ہے۔ اور اگر وہ مسجد انتظار کرتی رہے مولا یہاں پہ تیری عبادت کرنے والے لوگ کب آئیں گے، یہاں پہ جائے نماز لینے والے تو بڑے تھے، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، یہاں پہ فنڈز دینے والے تو بڑے تھے، اپنے سجد اس کو آباد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ کوشش کریں، اللہ کریم نے رمضان المبارک ہمیں زندگی میں بار بار عطا کیا ہے، اور یہ ہر سال بندے کو جو ہے اس کی توبہ کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ خامی ہے کہ مساجد بھی قریب ہے، وقت بھی موجود ہے، ہم گاڑیوں پہ کہاں تک نہیں جاتے، پتہ ہے آپ کو؟ ہم سارے اخراجات کے باوجود ہم سارا یورپ گاڑی پہ پھر آتے ہیں، ہم سارے اخراجات کے باوجود سارا دن شہر کے ایک علاقے سے دوسری علاقے تک گاڑی پر جاتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں جو محض اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی دی ہوئی سواری پر بیٹھ اس کے گھروں تک آگے، وہ لوگ کون ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے ریلوے اسٹیشن بڑے ہوتے ہیں تو 24 آور آپ جائیں وہ بھرے ہوئے ہیں، ایئرپورٹس 24 آور جائیں آپ بھرے ہوئے ہیں، بس اسٹیشن 24 آور جائیں، بس وہ ہم سے ہی بھرے ہوئے، ہم ہی جاتے ہیں تو وہ لوگ بھر جاتے ہیں، وہ جگہ بھر جاتی ہیں۔ اگر کوئی چیز خالی رہ جاتی ہے تو وہ اللہ کے گھر ہیں جو نماز ایک پنجگانہ کے وقت خالی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نماز باجماعت کے اندر شمولیت کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔